السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے پرانا حربہ۔ لمبی اور بھاری چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کی نظر ایک لمبی ترنگی بلا پر پڑی جو باغ کے بالکل بیچ میں اپنا گول مٹول سر اور لمبی ٹانگ کے سہارے اپنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ پرندے کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ کلا بازی کھا کر واپس پلٹا اور باغ سے دور چیڑ کے ایک اونچے پیڑ پر جا بیٹھا اور خوف زدہ نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ باغ کے کونے سے بوڑھا مالی نے پرندے کو خوف زدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے میرے باغ اجاڑتے ہو، اس نے زیر لب کہا۔ بوڑھا مالی ان پرندوں کے ہاتھوں سخت پریشان تھا۔ پرندے روزانہ باغ پر حملہ کرتے اور نہ صرف بہت سارے انجیر کھا جاتے بلکہ بہت سے انجیر زمین پر بھی گرا دیتے۔ بیچارہ مالی اور اس کا کم عمر بیٹا سارا دن اوہو ہا ہا کر کے شور مچاتے اور خالی کنستر پیٹتے رہتے تاکہ پرندے باغ سے دور رہیں۔ آج بوڑھے مالی کو قصبے کے بازار جانا تھا۔ بوڑھے مالی کی غیر موجودگی میں باغ کی نگرانی اس کے بیٹے کو کرنی تھی، مگر پچھلی رات سے اسے بخار تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا مالی باغ کو پرندوں کے اجاڑنے کے لیے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر انگور اور انجیر بھی قصبے پہنچانا ضروری تھا۔ آخر اس نے ایک پرانا حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے دو لکڑیاں چاہیے تھیں، ایک لمبی اور دوسری اس سے نسبتاً چھوٹی، چند کپڑوں کی دھجیاں اور ایک رسا۔ لکڑیوں کے لیے اس نے ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کا انتخاب کیا اور کلہاڑی سے اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹ لی۔ رسا اسے باغ ہی سے مل گیا۔ دھجیوں کے لیے اسے کچھ کوشش کرنا پڑی۔ آخر وہ چند پھٹے پرانے کپڑے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جب اسے اپنی ضرورت کی چیزیں مل گئیں تو اس نے لمبی لکڑی زمین پر لٹا کر چھوٹی لکڑی کو اس کے سرے پر 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر سلیب کی شکل میں باندھ کے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اس نے لمبی لکڑی کا 1 فٹ حصہ جو چھوڑا تھا وہاں کپڑوں کی دھجیاں لپیٹنی شروع کر دی۔ جب وہ دھجیاں ایک گول چہرے کی شکل اختیار کر گئیں تو اس نے آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر دیے۔ یہاں اس نے 2 کالی دھجیاں ٹھونس دیں۔ نیچے منہ کی جگہ ایک چوڑا کٹ لگایا اور اس میں ایک سرخ کپڑا ٹھونس دیا، لیکن اس کا کچھ حصہ باہر رہنے دیا، گویا یہ اس گول چہرے کی زبان تھی۔ پھر اس نے ایک لمبیا سے کرتا اپنے بنائے ہوئے پتلے کو پہنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے باغ کے درمیان میں ایک گڑھا کھودا جس کی گہرائی 2 فٹ تھی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس نے لکڑی کے اس پتلے کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا اور پاؤں سے خالی جگہ مٹی سے بھر دی۔ اب اس نے دور ہٹ کے دیکھا، یہ پتلا ایک خوفناک بلا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر پرندوں کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک پرندے کو ادھر آتے دیکھا۔ پرندہ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر واپس بھاگ نکلا۔ بوڑھے مالی نے اطمینان کا سانس لیا اور انجیر اور انگور کے ٹوکرے چھکڑے پر لاد کے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھوک سے بے تاب پرندے نے
مالی کو قصبے کی جانب جاتے دیکھا تو وہ پھر باغ کی طرف نکلا۔ اس نے دیکھا وہ لمبی بلا اب بھی باغ کے وسط میں بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ باغ کے اوپر چکر کاٹنے لگا، پھر وہ باغ کے کنارے والے ایک پیڑ پر آ بیٹھا اور چکنا نظروں سے سیاس بلا کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ نیچے آیا اور تیزی سے ایک شاخ سے انجیر لے اڑا اور دور ایک اونچے درخت پر بیٹھ کر نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلا اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، صرف اس کے کپڑے ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ دوبارہ نیچے آیا اور ایک اور انجیر لے اڑا۔ اس بلا نے اب بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ اور پرندے بھی جو پہلے ڈر رہے تھے اس کے ساتھ آ ملے اور انجیروں پر ہلا بول دیا۔ دن ڈھلنے سے کچھ پہلے بوڑھا مالی اپنے چھکڑے پر خالی ٹوکرے لادے قصبے سے واپس لوٹا۔ تو وہ اپنا صبح کے منصوبے پر بہت خوش تھا کہ اب میں نے ان پرندوں کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جب وہ اپنے باغ میں پہنچا تو ایک عجیب نظارہ اس کا منتظر تھا۔ پرندے اس کے بنائے ہوئے پتلے کے بازوؤں پر بیٹھے انجیریں نگل رہے تھے۔ کچھ پرندے اس کے گول سر میں چونچے مار رہے تھے جس سے دھجیوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بوڑھے مالی نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ چیختا ہوا پرندوں کی طرف جھپٹا تو چالاک پرندے فضا میں پرواز کر گئے۔